فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ دوستو، حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اپنا تو یہ استحقاق سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، لیکن وہ دوسروں کو ان چیزوں کا مستحق نہیں سمجھتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوئی انوکھی مخلوق خیال کرتے ہیں اور غریبوں اور مزدوروں کو، مجبوروں اور معذوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ وہ دل میں ضرور سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی وہی جانتا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر۔ دوستو، ایک امیر آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی وقت ایک بیچارہ غریب و شکستہ حال بھی اس امیر کے برابر آ بیٹھا۔ وہ امیر اپنے کپڑے سمیٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ بزرگ نے یہ تماشا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں بیٹھے تھے۔ اوپر سے کچھ قطرے حضرت کے کپڑوں پر گرے۔ دیکھا تو چھپکلی تھی۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، خدایا اس کو کیوں پیدا کیا، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی ہر روز یہ سوال کرتی ہے کہ خدایا موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ دوستو، ہماری فارسی کی نصابی کتاب میں ہے کہ ایک غریب شخص اپنے امیر دوست کے پاس بے تکلفی سے قریب ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ دونوں میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ مالدار نے بڑی حقارت سے کہا، تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی دلیر آدمی تھا، اسے اپنے مالدار دوست کی طوطا چشمی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔ عزیز دوستو، ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ہم سے بہتر ہو۔ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کسی گنہگار کے بارے میں قسم اٹھا کر کہا، اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کون میرے بارے میں قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو تو بخش دیا، اور اے قسمیں اٹھانے والے، میں نے تیرے اعمال ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک اور پارسا شخص تھا۔ وہ جنگل میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور اس پر بادل سایہ کیے ہوا تھا۔ وہاں سے ایک گنہگار انسان کا گزر ہوا۔ اسے یہ منظر بڑا پیارا لگا اور دل میں ممکن ہے اس نیک انسان کی محبت آئی ہو اور سوچا ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے شاید مجھے بھی کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ وہ جب اس پارسا کے پاس بیٹھنے لگا تو اس نے بڑی حقارت سے اسے بھگا دیا۔ وہ بادل جو اس نیک انسان پر سایہ کیے ہوا تھا، وہ اس سے ہٹ کر گنہگار پر سایہ فگن ہو گیا، اور وقت کے پیغمبر پر وحی آئی کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ اس فاسق و فاجر شخص کے گناہ اس کی تواضع کی وجہ سے میں نے معاف کر دیے، اور اس زاہد و عابد کی نیکیاں اس کے تکبر اور دوسروں کو نفرت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ضائع کر دی۔ دوستو، ان روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر اور نیک سمجھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کا پہلا حق جو دوسرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب سچی محبت ہوگی تو نفرت و حقارت نہیں ہوگی، بغض اور حسد نہیں ہوگا، پردہ دری اور بے آبروئی نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گیری نہیں ہوگی، اور جو خوش قسمت انسان حقوق اللہ کے بعد مسلمانوں کے بھی سارے حقوق ادا کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ مقام ولایت پر فائز ہوگا، وہ زمانے کی قیادت و سیادت کا مستحق ہوگا، وہ آخرت میں مغفرت و بشارت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔